ادارے سے ہر جگہ جا کر اپنا مقدمہ لڑا اور یہ ثابت کر دیا کہ ایم کیو ایم نے جو خدشات کا اظہار کیا تھا اس کے ناقابل تردید ثبوت بھی دکھائے، وہ اعداد و شمار دکھائے جو ناقابل فہم نہیں بلکہ تصور انسانی عقل سے بالا تر تھے۔ تو مجبور ہو کر ایم کیو ایم نے کئی بار یہ مردم شماری کی مدت اسی لیے بڑھائی تھی کہ شاید انصاف مکمل مل جائے۔ آج کراچی کی آبادی 1,35,40,00,000 کی سازش سے نکل کر اب ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ 1,95,00,000 سے اور 2 کروڑ کے درمیان آبادی دکھانے کا منصوبہ ہے۔ جناب عالی، یہ مردم شماری ہے، اس میں کوئی منصوبہ بندی کا معاملہ گننے کے لیے منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ کتنی آبادی ہے اور کتنی نہیں، یہ فیصلہ میز پر بیٹھ کے نہیں ہو سکتا، کسی دفتر پہ بیٹھ کے نہیں ہو سکتا۔ آج کی ٹیکنالوجی نے یہ بالکل آسان کر دیا اور ممکن کر دیا کہ ایک ایک فرد کو گنا جا سکے اور یہ غلطی پکڑی ہوئی نظر آئے۔ ہم سمجھتے ہیں اور بار بار دہرا رہے ہیں کہ تمام انڈیکیٹرز یہ بتاتے ہیں، تمام عالمی ادارے یہ مانتے ہیں، پھر ماضی میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے لے کر صدر مملکت تک اور اداروں کے اہم ترین افسران نے کراچی کی آبادی کو کئی سال پہلے 2012-13 میں کراچی کی آبادی کو 3 کروڑ کے لگ بھگ دکھایا تھا۔ اگر یہ کراچی کی آبادی کو 2 کروڑ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سازش کو متحدہ قومی موومنٹ کسی صورت میں قبول نہیں کرے گی۔ اور یہ کس قسم کی مردم شماری ہے جس کے لیے فارمولے طے کیے جائیں، جس میں حکمرانوں کا یہ مطالبہ ہو، یہ خواہش ہو، یہ ضد ہو کہ جہاں سے وہ ووٹ حاصل کرتے ہیں اور وہ لوگ جن پہ یہ حکومت کرتے ہیں، جن کو یہ غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں سے یہ ٹیکس لیتے ہیں، ان کی آبادی کا جو مصنوعی تناسب ہے وہ تبدیل نہ ہو پائے۔ جناب، ایسی مردم شماری کو دنیا تو مانتی نہیں رہی ہے، اب کی کراچی نہیں مانے گا، سندھ کے شہری علاقے نہیں مانیں گے، ایم کیو ایم نہیں ماننے گی، اور ہر سطح پر اور ہر جگہ پر دیکھیے معزز صحافی حضرات، ہم نے صرف اس پر پریس کانفرنسز کر کے، احتجاج کر کے، بینرز لگا کر اپنا فرض پورا نہیں کیا ہے، ہم اس کے لیے باقاعدہ لڑے ہیں۔ قانون، آئین، جمہوری تقاضوں کے مطابق جتنی لڑائی لڑی جا سکتی تھی اور جیسی لڑی جا سکتی تھی اور جہاں جہاں لڑی جا سکتی تھی، الحمدللہ یہ بھی کوئی کم کامیابی نہیں ہے کہ ہم نے تقریباً 60 لاکھ افراد کراچی کے ڈھونڈ کے ان کو گنوا دیا۔ کراچی اور لاہور کے بعد تو پاکستان کا کوئی شہر، تیسرا بڑا شہر بھی 30-35 لاکھ کا ہے۔ یہ 60 لاکھ افراد جو اعتراف جرم ہو گئی ایک طرح سے، اس کا جواب کون دے گا کہ 8 اپریل کی مردم شماری کو کس بنیاد پر، کس اصول پر اور کس وجہ سے آپ نے مکمل دکھا دیا تھا؟ اور یہ آج جو 60 لاکھ افراد برآمد ہوئے کراچی کے، یہ پہلے کیوں نہیں گنے جا رہے تھے یا گنے جاتے؟
آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ لوگوں کی موجودگی سے، آپ کے کیمرے کے ذریعے، آپ کے میڈیا کے ذریعے، آپ کے چینلز کے ذریعے ہم حکومت سے، وفاقی حکومت سے، صوبائی حکومت سے، اداروں سے اور وزارت منصوبہ بندی سے، مردم شماری کرانے کے ذمہ دار ادارے سے سب سے پرزور اپیل کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ کہنے کی اجازت دیجیے متنبع کر رہے ہیں۔ یہ 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ لوگوں کا خسارہ، یہ قومی خسارہ ہے۔ یہ ٹیکس دینے والے لوگ، وہ ٹیکس جس سے کہ اسلام آباد چل رہا ہے، وہاں کی ہریالی، وہاں کے ایوان، وہاں کی تنخواہ، پرک اینڈ پریولیج، موٹر وے، ہر چیز اس شہر کی حب الوطنی کا دین ہے۔ ہم ٹیکس دے رہے ہیں اور ذمہ داری سے دے رہے ہیں، اور ٹیکس دینے والے اور ایمانداری سے دینے والے پوری دنیا مہذب معاشرے میں سب سے محب وطن طبقہ کہلاتا ہے۔ آپ ہمارے اس مطالبے کو، میری درخواست ہے کہ احتجاج میں تبدیل نہ ہونے دیں۔ یہ احتجاج میں تبدیل ہوا، اور جتنی بڑی زیادتی ہے، جتنا بڑا ظلم ہے، جتنی طویل تاریخ ہے اس کی، ہر بار 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 آپ نے صرف ایک شہر کو، ایک کمیونٹی کو نشانے پہ لے کر اس کی آبادی کو کم گنا ہے۔ ہم کراچی کی بات تو کرتے رہے، لیکن جس کمال ہنر کے ساتھ اندرون سندھ کے اندر لسانی تقسیم کو سامنے رکھ کر آبادی کو بڑھانے اور کم کرنے کی جو پورا ایک ڈیمانسٹریشن ہوئی ہے، جو کیا گیا ہے، اس کے لیے بھی کوئی کمیشن قائم ہونا چاہیے، اور نئے سرے سے یہ طریقہ جس کے ذریعے مردم شماری ہو رہی ہے، جس پہ کہ کسی کو اعتبار نہیں ہے، اس کو متروک قرار دیا جائے، طریقہ کار کو کہنا، اور جدید تقاضوں کو اپنایا جائے۔ ہم جو کچھ کر سکتے تھے وہ ٹیکنالوجی کی جگہ جگہ جا کے ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، اپنا حق ادا کیا ہے۔ یہ کریڈٹ لینے کے لیے نہیں کیا گیا، ہم اس شہر کے رہنے والے ہیں، یہاں رہے ہیں، یہاں کماتے ہیں، یہاں کھاتے ہیں، یہاں ہی دفن ہونا ہے۔ یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہمارے دکھ اور درد مشترکہ ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے پہلے بھی قانونی چارہ جوئی کی تھی اور اس دفعہ بھی کی ہے۔ ہم نے خطوط ہر جگہ لکھے ہیں اور وہ نوٹس دیے، ہماری یہ فاروق بھائی کے پاس موجود ہے، پوری تیاری ہے ہماری۔ اگر آپ نے کراچی کو صحیح گنا نہیں تو پہلے عدالتی جد و جہد اور جنگ، پھر سیاسی، اور آپ نے مجبور کر دیا، تو پھر عوامی رائے کو ہموار کرنے کے لیے اور خود کو گنوانے کے لیے ہمیں مجبوراً عدالتوں سے ہمیں توقع یہ ہے کہ ہمیں اس دفعہ مایوس نہیں کریں گے۔ ہمیں ایوانوں سے یہ توقع رکھتے ہیں ہم کہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس شہر کو صحیح گنا جائے۔ ہم 3 کروڑ سے کم کسی بھی نمبر کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ صرف ہمیں یہ جواب دے دیجئے کہ یہ 1 کروڑ 40 لاکھ سے 1 کروڑ 90 لاکھ کا سفر کیا سفر ہے؟ یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ اگر یہ تھے لوگ 60 لاکھ تو آپ نے ان کو پہلے کیوں نہیں گنا تھا؟ جناب عالی، جو کچھ
50 साल से सिंध के शहरी इलाकों में हुआ है, और ख़ास तौर पे गुजरे हुए 15 सालों में तालीम के मैदान से लेकर इस शहर, जो शहर पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, रोजगार दे रहा है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगार ये शहर है। इस शहर का सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी है। इस शहर का सबसे बड़ा मसला इंसाफ की अदम फराहमी है। इस शहर का सबसे बड़ा मसला हमें गिनने और हमारी नुमाइंदगी को कम करने का मसला दरपेश है। हमारा हक हुक्मरानी, हमारे मैंडेट की ताज़ीम का ना होना, हमारे वोटों का ना गिना जाना और हमारे लोगों को ना गिना जाना। अब ये दौर खत्म होना चाहिए। इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और ये जो हमारी कानूनी चाराजोई है, इसकी भी थोड़ी सी तफसील आपको बता देते हैं, और वो बताइए। खालिद, मेरे ख्याल में जो आपने बात की है वही है। मेरे ख्याल में हम अगर वो मौका आएगा तो ज़रूर जो अदालत के लिए और कानून और इंसाफ के नुकात है उस पर बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो ये 1,91,00,000 की आबादी अब तक जाहिर की गई है। 15 मई से लेकर अब तक 1,91,00,000। जब मरदमशुमारी का अमल बंद किया गया था, उसके बाद 2 मरहले थे, एक वेरिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन का और दूसरा पोस्ट इन्यूमरेशन का। 1,91,00,000 की आबादी तो बहरहाल, जैसा कि एमकेएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने कहा, हमें किसी हाल में काबिल कबूल नहीं है, और हम इस 1,91,00,000 की आबादी को मुस्तरद करते हैं जो मरदम शुमारी के अमल के नतीजे में सामने आई। हमें अब आखिरी उम्मीद ये जो वेरिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन का मरहला जो 15 मई के बाद हुआ है, और जो पोस्ट इन्यूमरेशन सर्वे हुआ है, अगर कराची अहलिया ने कराची के ज़ख्मों पर थोड़ा सा मरहम रखना है, तो कई दहाइयों से जो हमारी आबादी को कम किया जाता है, दबाया जाता है, छुपाया जाता है, चुराया जाता है और लापता किया जाता है, कम अज़ कम इस मर्तबा वेरिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन और पोस्ट इन्यूमरेशन के मरहले में जो डिजिटल डेटा के ज़रिए हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं कि कहाँ की आबादी को 60% बढ़ाया गया है। अंदरून सिंध के कई शहरों, लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मोर, 60% की रफ्तार से वहाँ आबादी बढ़ी है। कैसे मुमकिन है? और हमारी आबादी 12% की रफ्तार से बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल में, और फिर डिजिटल डेटा से जो हमारे खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात और जो हमने हक़ाइक़ दिए थे वो वेरीफाई हो गए हैं। सेंसस कमीशन और चीफ सेंसस कमिश्नर, वज़ारत मनसूबा, वफ़ाकी वज़ारत मनसूबाबंदी और वज़ीर आज़म के पास ये हक़ाइक़ हैं। हमें एक आखिरी उम्मीद है कि हम अदालत में जाएं, अवाम की अदालत लगाएं और हम किसी बड़ी फ़ैसला कुन जद्दोजहद की तरफ जाएं। अब हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखा जाना चाहिए। अब हमारी इज़्ज़त सादात, इज़्ज़त नफ्स को भी बहाल किया जाना चाहिए, और मरदम शुमारी के जो बाइज़्ज़त नताइज हो सकते हैं रेक्टिफिकेशन, वेरिफिकेशन के अमल से और पोस्ट इन्यूमरेशन के अमल से, उन्हें सामने आना चाहिए, और उसकी बुनियाद पर नई हल्का बंदियाँ होने के बाद इंतखाबात होने चाहिए। ये हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है। ये खालिद भाई ने चूँकि फोकस मर्दमशुमारी पे किया और ये स्टैंड कई दिनों से हमारा है, तो मैंने उसको इसके साथ जोड़ के दोहरा दिया। तो ये बात आपके सामने, मैं अब उस तफसील में नहीं जाऊँगा जो मुस्तफ़ा कमाल भाई भी मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में खालिद भाई और हम बता दे रहे हैं कि क्या गिना गया और क्या नहीं गिना गया, किस तरह हमारी आबादी को कम किया गया, दबाया गया, छुपाया गया, चुराया गया, लापता किया गया। मेरे ख्याल में बता चुके हैं। और 2017 में अभी तो वो आबादी बाजियाब हुई है जो आप कह रहे हैं खालिद भाई, 50 लाख की आबादी बाजियाब हुई 1,40,00,000 से।
آپ کی ہماری محنت سے، ورنہ تو یہ 7 اپریل کو ہمیں بھگتا دیا گیا تھا، نپٹا دیا گیا تھا، 1,40,00,000 پہ فارغ کر دیا گیا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ پھر ہمیں وہ چوکیداری اور نگرانی سے جو چور کو پکڑ کے دیا ہم نے، صوبائی حکومت کی جو نسل پرستانہ اور متعصبانہ پالیسی کو بے نقاب کیا، اور ان کی ایک مضمون منصوبہ بندی کے تحت یہ سارا عمل آبادی کے کم کرنے کو کیا گیا، تو پھر مردم شماری کے عمل کی مدت میں توسیع کی گئی، پھر توسیع کی گئی، اور 7 اپریل سے 15 مئی تک توسیع کی گئی. اور یہ 50 لاکھ کی آبادی جو بازیاب ہوئی خالد بھائی، یہ تو 2017 میں جو آبادی کم کی گئی تھی یہ وہ بازیاب ہوئی تھی. ابھی جو ان 6 سالوں میں آبادی کا اضافہ ہوا یہ تو کہیں اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اور جو سالہ سال سے ہماری آبادی کو دبایا گیا، چھپایا گیا، وہ بھی کہیں نہیں. تو مجھے امید ہے کہ کچھ آنسو پہنچنے کا عمل ہوگا، اور ایمانداری اور دیانتداری سے ہم نے کوئی فگر سیٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، خالد بھائی نے ایک عام جو کراچی کا شہری ہے اس کی، اور جو مختلف سیاسی آوازیں آتی ہیں، جو آصف زرداری صاحب نے کہا، جو افتخار چودھری صاحب نے کہا، جو کور کمانڈر نوید مختار نے اپنے وقت میں کہا کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے کم نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک بینچ مارک بن جاتا ہے. لیکن یہ آبادی کا شمار اور یہ لاپتہ آبادی کی بازیابی کا عمل ہے، اور مجھے بجا طور پر خالد بھائی کو اور ہمیں یہ امید ہے، یقین ہے کہ ریکٹیفیکیشن، ویریفیکیشن اور پوسٹ انیومریشن کے عمل سے کچھ داد رسی ہوگی، اور کچھ ہمارے آنسو پہنچے جائیں گے، اور کچھ ہمارے زخموں پر مرہم رکھا جائے گا. یہ آخری بات ہے، ورنہ جو اب تک کے اعداد و شمار ہے اسے ایم کیو ایم کیٹیگریکلی ہر لحاظ سے مسترد کرتی ہے. بہت شکریہ. مولوی صاحب حضرات، جہاں ذکر کر رہا تھا کہ اس کا جواب قوم کو چاہیے ہوگا کہ 50-60 کروڑ افراد، 50-60 لاکھ افراد کیوں نہیں گنے گئے. اس کے ساتھ ساتھ اس گننے کے مرحلے میں یہ کہنے کی مجھے اجازت دیجیے، اور یہ ہم پہ فرض بھی ہے کہ وفاقی حکومت نے اس حوالے سے اپنا جو کردار ادا کیا ہے اس نے ہمیں بڑا حوصلہ دیا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے اور منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال صاحب، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمت کیجیے، ہمیں مکمل انصاف دلوائیے. سینسس ڈپارٹمنٹ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو بات ان کو ہم پہلے ہم سمجھاتے تو 50 سال سے رہے، ایم کیو ایم تو 20 سال سے سمجھا رہی ہے، لوگ سمجھنے کو تیار نہیں تھے. اب کہ اتنے دلیل سے، اتنے تواتر کے ساتھ سمجھایا گیا ہے، جو ان لوگوں نے سمجھا ہے، یقین کیا ہے، اور اس پہ ہمیں تھوڑی بہت ہماری مدد کی ہے، کراچی کو انصاف دلانے کے مرحلے میں تعاون کیا ہے، ان کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہ اب جلد سے جلد مردم شماری کا حتمی نتیجہ پاکستان کی عوام کے سامنے آنا چاہیے. اس میں تاخیر بھی بہت سارے سوالات کو جنم دے رہی ہے. جلد سے جلد مردم شماری کو، لیکن درست مردم شماری کو، اس کا اعلان کیا جانا چاہیے. اس کی بنیاد پر ووٹر لسٹ بننی چاہیے، اس کی بنیاد پہ فوری طور پہ نئی ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے، تاکہ ایک صاف، شفاف، ایماندارانہ، غیر جانبدارانہ اور تمام قومیتوں کو، تمام لوگوں کو، تمام صوبوں کو، تمام زبانوں کو قابل قبول انتخابات کی جانب قوم کو بڑھایا جا سکے. ہم انتخابات میں تاخیر نہیں چاہتے، ہماری انتخابات کی تیاری مکمل ہے، لیکن آدھے مردم شماری کے ساتھ انتخابات ہو ہی نہیں سکتے. کوئی اخلاقی، جمہوری، سیاسی، عدالتی، قانونی کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی ہے کہ آپ کہیں کہ فوری انتخابات نہیں جناب. پہلی شرط ہے شفاف انتخابات، اور دوسرا مطالبہ ہمارا ہے فوری انتخابات. اور اس کے ساتھ ساتھ اس شہر میں وفاق کی ہم ذمہ داری ہے. اگر صوبے کے آپ نے گزشتہ 15 سال سے کم تواتر کے ساتھ ایک مصنوعی اکثریت رکھنے والی جماعت کو سندھ کا 100% مینڈیٹ دیا ہوا، جن کے پاس سندھ کے شہری علاقوں کا 5% مینڈیٹ نہیں ہے،
وہ 100% وسائل سندھ کے شہری علاقوں کے اختیارات اور اقتدار ان کے حوالے کیا گیا ہے. آپ ہمیں تنہا نہ چھوڑیں. اگر اس شہر نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا تو پھر معاملات کسی اور جانب چلے جائیں گے. کے الیکٹرک کے حوالے سے ہم نے آپ سے درخواست کی تھی, آپ نے کئی ملاقاتیں کی ہیں, آپ کام بھی کر رہے ہیں, اس پہ بھی توجہ دیجیے. یہ شہر ٹیکس دے رہا ہے, یہ ٹیکس اس کو پلٹ کے واپس آنا چاہیے. اس شہر سے اتنا, اس شہر کو یہ موقع دے کہ جو وہ ٹیکس دیتا ہے پہلے خود اپنے اوپر لگائے پھر آپ کو دے. ہم یہ شہر پہ ٹیکس لگے گا تو اس شہر کو, ملک کو ملنے والا ٹیکس بھی اس میں بھی اضافہ ہوگا. اور وزیر اعظم سے کے الیکٹرک کے حوالے سے میٹنگ ہوئی. وزیر اعظم صاحب سے ابھی ہم آئے تھے تو کے الیکٹرک کے حوالے سے ہمارے ٹیم نے ملاقات کی تھی. بدھ کو دوبارہ ہے, بدھ کو دوبارہ ہماری ملاقات ہے, اور خود وزیر وفاقی وزیر جو ہیں خرم دستگیر انشاءاللہ تعالی بدھ کو آئیں گے. کہ الیکٹرک کے ساتھ بیٹھ کے بھی اور وابڈا کے حوالے سے بھی ہمارے سندھ کے شہری علاقے اس حوالے سے ان سے بات ہوگی. اور کوئی چیزیں. تھینک یو. آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت ایم کیو ایم رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس کا سلسلہ جاری تھا. تبدیل کیا ہوئی مردم شماری ایک بہت بڑے سانحے کو, المیے کو جنم دے سکتی ہے. یہ بتانا ہم اپنا اور اپنے حب الوطنی کا فرض سمجھتے ہیں. پہلے تو یہ مردم شماری کا معاملہ لے کر مجھے لگتا ہے کہ انتخابات میں شاید کچھ تاخیر کا اچھا نظر آتا ہے کہ شاید آپ لوگ سڑکوں پہ جائیں یا عدالتوں میں جائیں تو اس کے بعد معاملہ اگر عدالتوں میں جائیں گے تو اس سے آتا ہے تو پھر یقیناً انتخابات تاخیر کا شکار ہوں گے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس بہادر آباد مرکز پر ہی جب شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ تھے آئے تھے تو انہوں نے اس وقت جنرل باجوہ کی بڑی تعریفیں کی تھی. تو اس وقت سوال کیا گیا کہ کیا بات ہے کہ جنرل باجوہ جو بھی اچھا کام ہے اس وقت کریڈٹ جا رہا ہے جنرل باجوہ کو, اور جو تمام غلط کام ہو رہے ہیں وہ کریڈٹ جا رہے ہیں عمران خان کو. آج بھی وہی صورتحال ہے. تمام اچھے کام, ڈالر کا معاملہ ہو, سی پیک کا معاملہ ہو, متحدہ عرب امارات ہو, سعودی عرب سے فنڈنگ کا معاملہ ہو, تمام کریڈٹ جنرل آصف منیر کو جا رہے ہیں, وہ سیاستدانوں کو کچھ نہیں جا رہا. تو کیا مستقبل میں ایک بات پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جنرل باجوہ کی جو آج آپ کو بتا دیں کہ ایم کیو ایم رہنماؤں کی جانب سے اس وقت پریس کانفرنس کا سلسلہ جاری ہے. ایم کیو ایم کا مردم شماری پر کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت ہمیں مکمل انصاف دلائے. مردم شماری کا حتمی نتیجہ جلد عوام کے سامنے آنا چاہیے.